السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم صدر مجلس، حکم صاحبان، کرم فرما اساتذہ کرام، آج کے اس محفل میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں. امید کے بغور سماعت فرما کر دل میں جگہ دیں گے. حاضرین، ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ ایمان و عقیدہ کی درستگی کے ساتھ خود بھی نیک عمل کا خوگر ہو، برائیوں سے پرہیز کرے اور دوسروں کو صالح بنانے کی کوشش کرے، اچھائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کی فکر کرے. اللہ کا ارشاد ہے: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنا ایمان و عقیدہ آزاد معاملات کو شریعت اور سنت کے مطابق کریں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے محلے کے عام لوگوں کو نیکی پر لانے کی فکر کریں. اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھیے: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کے تمام لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صحیح بات اور صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سامنے رہے کہ تم میں سے جو شخص غلط کام کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا سمجھے. اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. برادران اسلام، یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ ذمہ داری مسلم سماج کی ہر فرد کی ہے. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، حالات کا جائزہ لیں اور اپنے ارد گرد جہاں بھی برائی نظر آئے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ جو شخص بھی کسی ایسی قوم میں ہو جن پہ گناہ کیے جا رہے ہو اور وہ اس کے مٹانے پر قدرت رکھتے ہو پھر بھی نہ مٹائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا. حضرات، اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. سب سے اہم عبادت نماز سے غفلت عام ہے. نشہ، جوا، شراب اور طرح طرح کے برے اخلاق و عادات سے معاشرہ لطمت ہے. موبائل کا غلط استعمال سے نوجوان طبقہ بے حیائی اور فحش کا شکار ہو رہا ہے. شادی بیاہ کے مشکل ہونے کی وجہ سے لمبی عمر تک یہ نوجوان بچے بھی پہ رہنے سے معاشرہ جاہلیت سے یوں امت بے چین، پریشان، ذلت اور رسوائی میں گھری ہے. ضرورت ہے کہ صورتحال کو بدلنے کی ہمہ جہد کوشش مسلسل طریقے میں ہوتی رہے. اللہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی توفیق دے، آمین. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کا خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.